کو سمجھا کے بات کریں. نقطہ سمجھیے. حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، فقط بات ختم. والد تھے نا، حکم کر سکتے تھے. مگر آپ نے فقط حکم نہیں کیا، آگے تفصیل بھی کھولی. کیا؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا. تو قرآن کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ مربی کو اگر تربیت کرنی ہو تو بندے کو فقط آرڈر ہی نہیں کرنا ہوتا، کچھ سمجھانا بھی ہوتا ہے. نقطہ سمجھے؟ آرڈر ہی نہیں کرنا ہوتا، یہ کرو یہ نہ کرو، نہیں. وہ کرنے کی بھی فائدے بتا دیں اور نہ کرنے کے نقصانات بھی کھول دیں تو آسانی ہوگی اگلے کے لیے. چنانچہ ایک نوجوان صحابی تھے، لڑکے تھے، کہتے ہیں میری عادت تھی کہ میں جس کھجور کا پھل پسند ہوتا اس پہ چڑھ جاتا اور خوشہ توڑ کے کھجور کھاتا. ایک دفعہ مالک نے مجھے پکڑ لیا، وہ نبی علیہ السلام کے پاس لایا تو شروع میں تو میں بڑا گھبرایا کہ پتہ نہیں میرے ہاتھ کٹیں گے یا کیا ہوگا. جب نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، اس کی بات سنی اور مجھے اپنے قریب بلایا اور بلا کے میرے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھا. وہ کہتے ہیں کہ میرا آدھا ڈر تو ختم ہو گیا. مجھے گھبراہٹ تھی نا، خوف تھا، وہ ختم ہو گیا کہ محبت کا ہاتھ میرے سر کے اوپر آ گیا. مجھے شفقت محسوس ہوئی، مجھے سایہ محسوس ہوا، مجھے اپنائیت محسوس ہوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں. پھر نبی علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کیوں لوگوں کی کھجوریں توڑ کے کھاتے ہو؟ میں نے بتایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھوک لگی ہوتی ہے تو جو کھجور اچھی لگتی ہے میں توڑ کے کھا لیتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے پھر مسئلہ سمجھایا کہ بھئی جو کھجوریں نیچے گری پڑی ہوں وہ اذن عام ہوتا ہے، وہ نیچے گری ہوئی کھجور اٹھا کے کھا لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. جو درخت کے اوپر لگی ہو وہ مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کھا سکتے. تو مسئلہ سمجھا دیا. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے مجھے دعا دی، اللہ اس بچے کی بھوک کو ختم کر دے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما دے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد پوری زندگی میں نے کسی بندے کی چیز کو بغیر اجازت استعمال نہیں کیا. تو مربیین جو ہیں ان کے لیے بھی اس میں نقطہ ہے کہ تربیت اس کو نہیں کہتے وہ تو سننا نہیں، تین میں پہلے بھی آخیا سی. تنقید نہیں چاہیے بلکہ محبت چاہیے. تو اس لیے جب تربیت کرنی ہو تو تربیت میں فقط حکم ہی نہیں دیا جاتا بلکہ بات کو کرتے ہوئے بات کو سمجھایا بھی جاتا ہے. کئی خاوندوں میں اور بیویوں میں جھگڑا اسی لیے کہ خاوند آدھی بات کرتا ہے، اگلی بات ہی نہیں سمجھ سکتی کہ مجھے کرنے کو کیا کہا ہے، اور توقع کرتے ہیں کہ کام ٹھیک ہونا چاہیے. چنانچہ میرے پاس بیرون ملک سے ایک جھگڑا آیا میاں بیوی کا. دونوں لکھے پڑھے، دونوں نیکوکار، دونوں تہجد گزار. اور مسئلہ کیا تھا کہ خاوند بس فون پہ ایک لفظ بولتا تھا اور اس ایک لفظ سے بیوی کو یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں نے کرنا کیا ہے. وہ بیچاری اپنی سمجھ سے کر لیتی تھی تو ٹھیک کر لیتی تو تعریف نہیں ہوتی تھی، اور نہ کرتی تو ڈانٹ اوپر سے پڑ جاتی تھی. تو جھگڑے ہی ہونے ہیں نا. تو شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم اگر کوئی بات کریں بھی صحیح تو کیا کرنا چاہیے؟ سمجھا کے بات کرنی چاہیے. اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا، فجر میں آپ نے اٹھایا تو یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ رضائی ہٹا کے نہیں اٹھا تو دوسری دفعہ آ کے تو یہ شرم نہیں آتی، بیل کی طرح کھاتا ہے، مرا پڑا ہے،
ایسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو سمجھائیں کہ تو نوجوان ہے, تیرے لیے اٹھنا مشکل ہے, لیکن بیٹے اگر تو ہمت کر کے اٹھ جائے اور نماز پڑھ لے تو تو بوڑھے باپ کے دل سے دعائیں لے گا, اپنے اللہ کو راضی کرے گا. تو اگر سمجھا کے بات کریں گے تو وہ بچہ فجر کیا وہ تہجد پڑھنے کے لیے بھی اٹھ جائے گا. آج ہمارے ماحول معاشرے میں اس چیز کی بڑی کمی ہے کہ تربیت کرنے والے سمجھا کے بات نہیں کرتے, فقط ڈانٹ ڈپٹ سے کام لے رہے ہوتے ہیں. اس لیے اکثر ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے. آپ سمجھتے ہیں جی بچہ چھوٹا ہے, ڈانٹ سے کام چل جائے گا. ڈانٹ سے کام نہیں چلتا. وہ سہم جاتا ہے, سدھر نہیں جاتا. سہم جانا اور چیز ہے, سدھر جانا اور چیز ہے. تو ہم اگر فقط ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو بچہ سہم جائے گا, چپ ہوگا. اور اس کا سہم جانا اس بات کی دلیل کہ اب اس کے دماغ کے اندر آپ نے دو دماغ بنا دیے. ایک دماغ وہ ہے جو آپ سے باغی ہے, اور دوسرا دماغ وہ ہے کہ آپ کے سامنے چپ ہے, بس جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کر رہا ہے. اور جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے گا تو اس کی بغاوت سامنے آ جائے گی. شریعت کتنی خوبصورت ہے, اللہ کی کلام کیا پیاری چیز ہے. ہمیں سمجھا رہی ہے کہ دیکھو تربیت کرنی ہے تو تم اپنے بچے کو ایک کام کا امر بھی کرو مگر ساتھ سمجھا بھی دو کہ مقصد میرا کیا ہے. چنانچہ فرمایا کہ لا تخصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. اور پھر یہ نہیں ہے کہ اتنا ہی کہہ دیتے تو پھر یوسف علیہ السلام کے دل میں بھائیوں کے بارے میں بدگمانی آ جاتی. اب ذرا دیکھیے کہ اگر یوسف علیہ السلام کو منع کیا اور بھائیوں کو بتانے سے صرف روک دیا تو یہ تو تھا کہ چلو وہ بھائیوں کو نہ بتاتے کہ بھائی حسد نہیں کریں گے, لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں تو میل آ سکتی تھی نا بھائیوں کے بارے میں کہ یہ مجھ سے حسد کرنے والے یہ میرے رفیق نہیں میرے فریق ہیں. بات سمجھ رہے ہیں, یہ میرے رفیق نہیں میرے. تو انہوں نے اور بھی پتہ صاف کر دیا, فرمایا بیٹے ان الشیطان للانسان عدو مبین. سبحان اللہ, شیطان انسان کا سری دشمن. میرے بیٹے بھائی تیرے دشمن نہیں, شیطان ان کے دلوں میں تیرا حسد پیدا کر دے گا. تو برائی شیطان کی طرف آ گئی تو یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی بھائیوں کے بارے میں کوئی برا. سبحان اللہ, قرآن مجید کا ایک ایک لفظ کیا عجیب سبق دیتا ہے انسان. اب اس آیت میں سے ذاتی طور پہ بھی ہمیں سبق ملا کہ ہمیں حسد نہیں کرنا, اور جو تربیت کرنے والے تھے اساتذہ ہوں ماں باپ ہوں بڑے ہوں ان کو بھی سبق ملا, اور ایک سبق چھوٹوں کو بھی ملا. وہ کیا؟ وہ یہ کہ کئی دفعہ چھوٹوں کی توقع ہوتی ہے کہ ہماری ہر بات کو پورا کر دیا جائے ہماری, اور وہ اسی کو اچھا ماں باپ سمجھتی ہیں جو ہر بات کو مانے, جو کہا لے کے دیں, جہاں کہا لے کے جائیں. بچے سمجھتے ہیں بس جو ہم کہہ رہے ہیں اگر ماں باپ کریں تو بڑے اچھے ماں باپ ہیں. نہیں, شریعت ہمیں یہاں بتا رہی ہے کہ جب والد نے کہہ دیا لا تقصص رؤیا کا منع کر دیا, اب چھوٹوں کو سمجھنا چاہیے کہ بڑے جب کسی بات سے منع کر رہے ہیں تو اب اس سے منع ہو جانے میں ہی ہمارا فائدہ ہے. تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ نہ سننے کی بھی عادت ڈالیں. یہ ایک عجیب نقطہ ہے کہ چھوٹوں کا بھی کیا حق بنتا ہے, نہ سننے کی بھی. اب بیوی نہ تو سننا پسند نہیں نہ کرتی, اور اسی پہ جھگڑے بھی تو ہوتے ہیں نا. تو یہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات پہ ہی ہاں, نہ بھی کبھی ہوتی ہے, اس میں بھی کوئی وجہ کوئی حکمت. ہاں ضد کی وجہ سے نہ کرے,
کہ کئی لوگوں نے عادت ہی بنا لی ہوتی ہے کہ نہ ہی کرنا ہے. ایسا نہ ہو. اگر کوئی معتدل مزاج والا بندہ ہے، صحیح شخصیت ہے، اور وہ اگر کبھی کسی چھوٹے کو کہہ بھی دیتا ہے کہ ایسا نہ کرو، تو اس نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے ہوئے ہوتے، اس کو زندگی کا تجربہ ہوتا ہے. چنانچہ اس کا آپ کو اس وقت احساس ہوگا. بیٹا کہتے ہیں ابو فلاں جگہ شادی کرنی ہے، ماں باپ دونوں کہتے ہیں بیٹا یہ رشتہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. اب نوجوان کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ صرف شکل صورت دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ اس میں تو دین کی رتی نہیں ہے. یہ بے پردہ قسم کی لڑکی کل کو میری ماں کو کتنا ذلیل کرے گی، مجھے دین سے کتنا دور کرے گی، اللہ سے کتنا دور لے جائے. وہ لگا ہوا ہوتا ہے صرف اس لیے کہ وہ شکل خوبصورت ہے. اسی طرح بچیوں کے بارے میں کہ بچیوں کو کسی طرف دھیان آ جاتا ہے. اب اگر ماں باپ سمجھاتے ہیں کہ نہیں تمہارے لیے رشتہ بہتر ہے، تو بس رونا رونا، کھانا پینا چھوڑنا. نوجوان بچے اتنا تجربہ نہیں رکھتے جتنا ماں باپ رکھتے ہیں. ان کی پختگی زیادہ ہے، انہوں نے عمر گزاری ہوئی ہوتی ہے. اسی لیے جو لوگ اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں سنتے ٹھوکریں کھاتے ہیں. پھر بچوں کے ذہن میں شیطان کیا ڈالتا ہے؟ بس ماں باپ بات ماننے نہیں، امی میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. بھائی گھر چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو نقصان کس کا؟ دیکھیں، اگر بازو یہ سوچے کہ میں تو جسم کے ساتھ رہ کے بندھا ہوا ہوں، میں قید ہوں، بس میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، تو اگر یہ بازو جسم سے جدا ہوگا تو یہ مردہ بنے گا، اس میں تعفن ہوگا، اس کو کتے گلیوں کے چوسیں گے، چچوڑیں گے اور کھینچ کے لے جائیں گے. جو بیٹا اپنے ماں باپ سے اور اپنی فیملی سے ٹوٹتا ہے، پھر اسے بھی گلیوں کے کتے چوستے اور چچوڑتے ہیں. وہ جو بڑے سجن بن کے آئے ہوتے ہیں وہی عزتیں خراب کرتے ہیں، اور عزتیں لوٹنے کے بعد وہی گولیاں مار کے زمین کے اوپر اس کو لٹا دیتے ہیں. کیا فائدہ؟ جو خیر خواہی ماں باپ میں ہے وہ خیر خواہی کسی اور میں تو نہیں ہو سکتی. بلڈ ہوتا ہے نا، فطرت ہوتی ہے نا انسان کی کہ وہ بچوں کے اندر اچھائی چاہتا ہے. تو یہاں سے 3 باتیں معلوم ہوئی کہ ایک تو ہمیں حسد سے بچنا خود چاہیے، اور دوسری بات کہ تربیت دینے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بچے کو بات کریں تو سمجھا کے کریں، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کے درمیان دل میں میل نہ آئے. اور تیسری بات کہ بچوں کو بھی سبق ملا کہ بڑے نصیحت اگر کریں تو اس کو غور سے سننا چاہیے، ان کے سننے میں ہی فائدہ ہے. کئی مرتبہ نہ بھی انسان کے لیے رحمت بن جایا کرتی ہے. اب اگر چھوٹا بچہ ہاتھ میں انگارہ اٹھانا چاہے تو ماں تو روکے گی نا. تو کیا بچہ یہ سوچے کہ میری امی کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ بھئی وہ محبت کی وجہ سے ہی تو تمہارا ہاتھ پکڑ رہی ہے. اب اگر بچہ گندا ہے اور ماں اس کو نہلا رہی ہے تو صابن لگانے، پانی ڈالنے سے بچہ تو رو رہا ہے، کیا مجھے پکڑ لیا اور کیا پانی کے نیچے مجھے ڈال دیا. لیکن ماں کا یہ کام کرنا بچے کے ساتھ دشمنی نہیں، بچے کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہے. تو اس لیے جہاں بڑوں کو یہاں سے تعلیم ملی، وہاں چھوٹوں کو بھی تعلیم ملی کہ بڑے بات کریں تو سمجھا کے کریں، محبت، پیار، شفقت کے ساتھ کریں. اور چھوٹوں کو بھی چاہیے کہ اگر کبھی کسی بات پر کوئی نہ کہہ دے تو پھر وہ بھی تسلیم کر لیں. اب طلباء بیٹھے ہیں، اگر کبھی ناظم صاحب کوئی بات کر دیں کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا،
تو پھر سوچیں ہم پھر بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ اس کام کو اب دوسرے طریقے سے کیسے کرنا ہے. ایسی بات نہیں. تربیت میں ہاں بھی ہوتی ہے نہ بھی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اتنے اچھے اخلاق عطا فرمائے کہ جہاں ہاں کی توقع رہتی ہے تو ہم نہ کو سن کے بھی خوش رہیں اور اس میں ہی اپنا فائدہ سمجھیں. چنانچہ آج کی ان 5 آیات میں جو مختلف باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دی. اب یہ سلسلہ اسی طرح روزانہ ہمارا چلتا رہے گا. چند آیات روزانہ ہم پڑھ کے اس سے متعلقہ جو مضامین ہوں گے وہ بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آئندہ جمعرات کے دن عشاء کے بعد مغرب کے بعد جو بیان ہوگا وہ آخری بیان ہوگا. چونکہ بعض حضرات نے جمعے پڑھانے ہوتے ہیں تو وہ مجبور ہوتے ہیں, انہیں جانا ہوتا ہے. تو ہم دعا مغرب کے بعد کر لیں گے. جو رہ جائیں گے ان کے لیے جمعے کا بیان بھی ہو جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرما دے. اب ذرا ہمارے اکابر کے ان تمام مضامین کو بھی سوچ لیں اور یہ بھی سوچ لیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں استاد کی کیا ضرورت, ترجمہ پڑھ کے سمجھ لو. تو بھائی آپ ترجمہ پڑھ کے ان آیتوں سے اتنے مضامین سمجھ سکتے تھے تو معلوم ہوا استاد کی تو ضرورت ہے نا. جائے استاد خالی, استاد کی جگہ خالی ہوتی ہے. الحمدللہ اس عاجز نے بھی اپنے استاد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب ان سے 2 سال متواتر فجر کے بعد قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر متواتر 2 سال. تو اس کے لیے استاد سے پڑھنا ضروری ہے. جو لوگ یہ کہیں کہ جی استاد کی ضرورت نہیں بس ترجمہ پڑھ کے سمجھ لو, اس کا مطلب کہ وہ صحیح گائیڈ نہیں کر رہے. اللہ تعالی ہمیں دین کو اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر ادب کے ساتھ طلب کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دین پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور حسد جیسی بیماری سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.